یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کے ساتھ ہوتی ہے اور 8 سال کی عمر میں آپ گھر سے نکلتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے جب 15-16 سال کی عمر کو آپ پہنچتے ہیں، کپڑے کی دکان پہ نوکری کرتے ہیں، پھر 20-21 سال کی عمر کے آس پاس جب آپ پہنچتے ہیں تو خود اپنا کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، اور آج کی زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت امپورٹ اور ایکسپورٹ جیسے کام کو آپ نے کیا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا جب آپ 40 سال کے ہوئے۔ 40 سال کی عمر پہ نبوت کا اعلان ہوا، اور 40 سال کی عمر کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ دنیا کو صراط مستقیم پہ چلانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج جو ہمیں کتاب ہدایت کے طور پہ کتاب ملی ہے جسے ہم قرآن شریف کہتے ہیں، یہ قرآن شریف جو 30 پاروں کا قرآن شریف ہے، یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کی جیسی جیسی ضروریات اور جیسے جیسے موقع آتے گئے اس کے تحت اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا۔ جس طریقے کے موقع آتے تھے الگ الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلیں پریشانیاں اٹھائیں۔ جس وقت اعلاء کلمت الحق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت مکے میں کوئی مسلمان نہیں تھا، آپ تنہا تھے اور تمام برائیاں وہاں پر موجود تھیں۔ جس طریقے سے وحی کا نزول ہوا، جس طریقے سے وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارے رب کا پیغام کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مخالفت تو لازم تھی۔ کس طریقے سے لوگوں نے پریشان کیا، کس طریقے سے دشواریاں ہوئیں، اور انتہا اس بات کی ہوئی کہ مکہ جیسا مبارک شہر جو عام طور پہ تقریباً ہر مسلمان کے لیے بڑی بابرکت والا شہر ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن تقریباً 53 سال کی عمر کے آس پاس ایسا موقع آیا کہ اس حد تک لوگوں نے پریشان کیا کہ آپ وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، اس سے پہلے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے بعد ایمان لے آئے تھے، وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کی طرف چلتے ہیں، اور اب یہ طے ہوتا ہے کہ اب مدینہ منورہ میں ہی مسلمان اس دین کو پھیلائیں گے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے نکلتے ہیں تو مکے کی حد پہ کھڑے ہو کے بڑی حسرت بھری نگاہ سے مکے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مکہ، میرا دل نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑ کے جاؤں، مگر کیا کروں، یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اس طریقے سے آپ مدینہ منورہ کے لیے چلتے ہیں۔ اس بیچ میں بہت سی تفصیلی باتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے، 12 ربیع الاول کے موقع پہ ہم بیان کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم اس تفصیل کو آج نہیں بیان کر سکتے آپ کو، کیونکہ یہ جو وقت گزرا اس میں کس کس طرح کی پریشانیاں ہوئیں، کون کون لوگ مسلمان ہوئے، یہ بڑی تفصیلی باتیں ہیں، یہ کبھی پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ کے لیے چلے ہیں تو مدینے سے کچھ پہلے قبا نام کی ایک بستی ہے جہاں آپ نے قیام کیا۔ الگ الگ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، کسی نے لکھا 4 دن، کسی نے لکھا 14 دن۔ وہاں پر قیام کے دوران یہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ کے قیام کی مسرت میں یہاں ایک مسجد تعمیر کی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو پسند کیا، احد کی پہاڑی سے ایک پتھر لیا اور قبلے کی سمت رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کے داہنی طرف پتھر رکھو، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کی داہنی طرف پتھر رکھو، اور اس طریقے سے جو بھی صحابہ اکرام وہاں موجود تھے ان سے اس کی داہنی طرف پتھر رکھوائے، اس حد تک جو آپ کے ذہن میں تھی۔ جب وہ حد پوری ہوئی تو بائیں طرف پتھر رکھوائے۔ اس طریقے سے مسجد قباء کی حد بندی پتھروں سے ہوئی۔ وہ مسجد جو پہلے ہی دن سے تقویٰ کی بنیاد پہ رکھی گئی، یہ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ قباء سے جب آپ مدینہ منورہ کے لیے چلے ہیں تو یہ پہلے سے مدینے کے مسلمانوں کو اطلاع ہو گئی تھی کہ ہمارے سرکار